عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا۔ اس طرف دھیان رکھو، وہ اس طرف دھیان رکھو جس کے لیے تم سب وقت نکال کر آئے ہو، اس وقت کو غنیمت سمجھو۔ اس میں دعا کرو کہ اللہ تم سے خیانت نہ کروائے۔ وقت کو اس کی عطا کے مطابق اور اس کے رضا کے مطابق گزاریں گے تو اللہ پاک اس سے ہماری زندگی میں فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ پاک نے اپنی ان گنت نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، اور وہ نعمت ہے ایمان، جس کو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے اس کو سرسری سمجھا ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ میں تو مسلمان ہوں۔ بھائی مسلمان ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان والے کا مطلب کیا ہوا؟ اس زندگی کے بعد ایک آخرت کی زندگی آنے والی ہے، معلوم ہے نا؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس زندگی کے بعد آخرت کی ایک زندگی آنے والی ہے جو ابد و آباد کی ہے۔ وہ زندگی شروع ہوئی پھر اس کا ختم نہیں ہے۔ یہ زندگی کا ختم تو ہے، موت پر یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ زندگی جب شروع ہوگی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندگی انسان کے ساتھ رہے گی یا انسان اس کے ساتھ رہے گا۔ اب وہ زندگی یہاں کی بیماری، یہاں کی تکلیف، یہاں کے حالات، یہاں کے مسئلے موت پر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آخرت میں جو مسئلے پیش آئے، آخرت میں جس حالت میں اللہ پاک نے تم کو رکھا، وہی حالت وہی مسئلے ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اب اس کا حل اللہ پاک نے اس دولت میں رکھا ہے۔ دنیا کے چاہے کتنی بھی صلاحیت والے، طاقت والے، مال والے، اگر ایمان کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو یقین جانو کہ آخرت کے وہ فقیر ہیں۔ آخرت میں اللہ کی طرف سے جو راحتیں ملنے والی ہے، جو نعمتیں ملنے والی ہے، اللہ جو خوش ہونے والے ہیں، اللہ کی رضا ملنے والی ہے، اس میں سے کسی چیز پر ان کا حق نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام بن کر زندگی گزاریں گے۔ اور کب تک زندگی گزاریں گے کوئی کہہ نہیں سکتا، اور کیسی زندگی ان کی ہوگی وہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میرے اور آپ کے آقا پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک معراج کا سفر کر کے ان چیزوں کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، ان عذابات کو بھی اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، ان نعمتوں کو بھی اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا جو ایمان والوں کو ملنے والی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں سوچو دوستو، اس نعمت کے بارے میں ہماری کوئی عرضی تھی اللہ کے درمیان، یا کوئی ہماری مرضی تھی کہ مجھے مسلمان بننا ہے؟ اس نے صرف اور صرف اپنے فضل سے مجھے اور آپ کو یہ دولت عطا فرمائی۔ حالانکہ اس دن دنیا میں ہمارے ساتھ کئی بچے دنیا میں جنم لیے تھے، لیکن اللہ پاک نے ہماری قسمت میں وہ سعادت بخشی کہ اللہ پاک نے وہ دولت ہمیں عطا فرمائی کہ ہم اس کو پہچاننے والے بنے۔ اور اللہ کو پہچاننا دوستو بہت ضروری ہے، بلکہ ضروری نہیں ہے، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں انیواریہ، اس کو پہچانے بغیر اگر زندگی گزر گئی دوستو، آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی قدرت کو، اس کی بزرگی کو، اس کی طاقت کو، اس کی عطا کو، اس کی مہربانیوں کو ہمیشہ اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی جسمانی نعمتوں پر ہم غور کریں گے تو اس کی بزرگی دل میں پیدا ہوگی کہ اللہ تیرا فضل ہے۔ اس بینائی کی جو نعمت ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو دوستو، آدمی نیچے بیت الخلا میں نہیں جا سکتا، سہارے کی ضرورت پڑے گی اگر بینائی نہ ہو۔ اور یہ بینائی کی نعمت کے ذریعے ہم یہ دنیا کے سارے نقشے ہم دیکھ سکتے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جس چیزوں کا اشتہار اور ظاہرات پڑھتے ہیں، ایڈورٹائز پڑھتے ہیں،
فوراً ہماری آنکھیں لگ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی نعمت لے لو دوستو، دوسری ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے، تو ابھی جس دولت کے آپ مالک ہو، جس نعمت کے آپ مالک ہو، جس عطا کے آپ مالک ہو، وہ نوجوانی ہے، جوانی ہے۔ معمولی نعمت نہیں ہے دوستو، جوانی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں نا کچا مال ہو، کچا مال، اس پر بھی محنت کر کے اس کو فنش مال بنایا جاتا ہے۔ کچے جو ہیرے ہوتے ہیں نا، کاغذ پر یوں ایسے ایسے لوگ گھماتے ہیں، بیپاری لوگ ہیروں کو دیکھتے ہیں، پھر اس میں سے وہ ہیرے بنتے ہیں جو ابھی کانچ کے ٹکڑے دکھتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ وہ ہیرے بنتے ہیں اور اس کی لاکھوں کروڑوں کی قیمت ہوتی ہے۔ اپنی ذات کو دوستو یہ سمجھو، اگر اپنے نفس پر، اپنی ذات پر اگر محنت ہو گئی اور ہمارے بڑے بتاتے اس طریقے سے محنت ہو گئی، تو میرے دوستو یہ جو کچا مال ہے وہ کل ہیرے بن کر پیدا ہو، اور اس کا فائدہ سب سے پہلے خود اپنی ذات کو ہوگا کہ آخرت میں جو ابد و آباد والی زندگی میں اللہ کی جو نعمتیں ملنے والی ہے، انسان اس کا مستحق بن جائے گا۔ ایک بوڑھا جوان عبادت کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور ایک نوجوان عبادت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، دونوں میں فرق ہوگا۔ حالانکہ اس نے بھی عبادت کی ہے، آپ نے بھی عبادت کی، لیکن نوجوانی، جوانی میں جو جذبات ہوتے ہیں، جو تمنائیں ہوتی ہے، جو امنگیں اٹھتی ہے، یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ دیکھ لوں، وہ دیکھ لوں، یہ سن لوں، یہاں چلا جاؤں، ان جذباتوں کو آدمی کنٹرول کر کے، کیا کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں بھائی یہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کو دیکھنا جائز ہے، اس کو دیکھنا ناجائز ہے، یہاں جانا جائز ہے، یہاں رکنا جائز ہے۔ ان باتوں کے ساتھ دوستوں اگر زندگی گزر گئی اور اچھی زندگی، اللہ کے احکامات کے ساتھ زندگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے ساتھ اگر زندگی گزری ہے تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ یہ دولت ایسی ہے کہ جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری کلمہ وہ ہے، وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ ہم اپنی ذات کو غریب نہ سمجھے، محتاج نہ سمجھے، کلاس نہ سمجھے۔ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں دوستو، دنیا کے سب سے بڑے مالدار مسلمان ہیں۔ یہ لوگ بورڈ لگاتے نا، گروتی کہو ہمیں ہندو چاہیے، کتنے نا بورڈ ہم نے دیکھتا ہے نا۔ ہمارا حق ہے کہنے کا کہ فخر سے کہو کہ ہم محمدی ہیں، فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں فخر کرنا ہے؟ کہ وہ جنت جو ہے وہ ہماری جاگیر ہے، اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ خدا پاک کی قسم، بغیر ایمان کے آدمی اس جنت کو دیکھے گا تو کیا، اس میں جائے گا تو کیا، اس کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکے گا۔ اب بتاؤ یہ خوش نصیبی معمولی خوش نصیبی ہے دوستو؟ یہ سعادت معمولی سعادت ہے؟ یہ مالداری معمولی مالداری ہے؟ چند دن، چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال ہیں زندگی کے گزر جائیں گے، لوگ پہچانے کے بھی نہیں کہ بھئی یہ گزر گیا ہے، کون تھا معلوم نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں اس کو۔ آیا 5-6 میں ایک لڑکا تھا، پڑھتا تھا، اچانک اس کی موت آ گئی، کوئی پہچان نہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک وہ اللہ کو راضی کر کے گیا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا۔ دنیا والے جب آخرت میں دیکھیں گے کہ یار اس کو تو ہم کیا سمجھتے تھے اور یہ کیا ہے یار، اتنی نعمتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اس بات کو دوستو سمجھنا ہے، آپ کی جو زندگی ہے بڑی قیمتی زندگی ہے، آپ کی جو جوانی ہے وہ بڑی قیمتی جوانی ہے دوستو۔ جوانی کا ایک سجدہ اللہ پاک کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کی پوری زندگی کو اس سجدے کی وجہ سے قبول کر لے، ایک سجدہ۔
کیونکہ آپ جس مرحلے سے گزر رہے ہو، جس زندگی سے آپ گزر رہے ہو، جس ماحول سے آپ گزر رہے ہو، ہم سب خوب سمجھتے ہیں کہ وہ ماحول کیسا ہے۔ ایمان سوز ہوائیں چل رہی ہے، ایمان کو بگاڑنے کی باتیں چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اسکوٹر پر اسکریچز لیٹے پڑتے، اسکریچز سے اس کا لک بگڑ جاتا ہے اسکوٹر کا۔ اس طریقے سے مسلمان جوانوں کو یہ بے حیائی اور یہ اللہ کی نافرمانی کے اسکریچز لگانے کی محنت ہو رہی ہے دنیا میں۔ اس سے بچنے کا یہ واحد طریقہ ہے، یہ واحد راستہ ہے دوستوں۔ اور ایک بات خوب بھی سمجھ لو کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اس کے دربار میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ یہ دربار کوئی ہیلو پیلو کا دربار نہیں ہے۔ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور وہ قدرت والا ہے، بزرگی والا ہے، وہ جسے چاہے دکھاتا ہے اور جسے چاہے اس دربار سے محروم کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے کتنے بھی دوست ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ ہم خوب سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارے نمازوں سے محروم ہیں۔ ایک وجہ یہ دکھتی ہے کہ یار نماز نہیں پڑھتا، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی، اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرماتے کہ اپنے دربار میں اس کو نہیں بلاتے۔ دوستو اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا اور اس کی قدر کرنی ہے۔ مقدر کے سانس کل ختم ہو جائیں گے، بیٹھنے والے میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری 70 کی ہوگی، 60 کی ہوگی، 55 کی ہوگی۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ معلوم نہیں ہے آج کا دن میرا آخری ہو، معلوم نہیں ہے کہ آج کا گھنٹہ میرا آخری ہو، یہ تو کہہ سکتا ہے۔ اب دوستو اتنی نازک اور اتنی پتلی زندگی کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے دنیا میں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ ساری جو محنتیں ہم کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے، کیا وہ یہ دنیا ہمارے کام آنے والی ہے؟ مرنے کے بعد اس میں سے کچھ بھی ملنے والا ہے؟ اٹلانٹیا نام سنا ہے؟ اٹلانٹیا کس نے نام سنا ہے؟ اٹلانٹیا بمبئی میں ایک مکان کا نام ہے اٹلانٹیا۔ کس کا مکان ہے؟ زور سے بولو۔ مکیش امبانی۔ کتنے کروڑ کا ہوگا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو دوستو، اگر اس کی موت واقع ہو گئی، ابھی موت اس کی واقع ہو گئی، اٹلانٹیا اس کے ساتھ جائے گا؟ ارے اٹلانٹیا میں اس کی رکھی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ ایک منٹ پہلے یہ کہتے تھے کہ اس کا مکان ہے، ایک منٹ کے بعد کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس کا مکان۔ بغیر ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جانے والا اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جائے گا، کچھ نہیں لے جائے گا۔ اور ایمان کے ساتھ اس زندگی سے جانے والا اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر جانے والا ہے، بہت کچھ لے کر جانے والا ہے، بلکہ یوں کہو کہ جنت لے کر جانے والا ہے۔ جنت یہاں تیار ہو گئی ہے دوستو، جنت بنانے کا کارخانہ یہ دنیا ہے۔ انعام کے طور پر، اعزاز کے طور پر کہ باپ کے حساب سے بیٹے کو مل جائے، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ والد صاحب حافظ ہے تو بچے کو جنت ملے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ بچے کو اپنی جنت کے لیے خود محنت کرنا پڑے گی، اور یہ محنت کا میدان ہے دوستوں۔ یہ جو زندگی 60-70 سال کی دکھتی ہے، لوگ کہتے ہیں بہت کم زندگی ہے، بہت معمولی زندگی ہے، وہ بھی معمولی، کم بھی ہے لیکن قیمتی بہت ہے۔ اس کا ایک ایک پل قیمتی ہے۔ کتنے دن کے لیے آپ اللہ کے راستے میں نکلے؟ 3 دن کے لیے نکلے۔ کتنے گھنٹے؟ 120 تو 72 گھنٹے۔ اب 72 گھنٹے ہمیں وصول کرنا ہے۔ اب 72 گھنٹے میں سے آپ کیلکولیشن کر لو، آدھے گھنٹے نکال لو آرام کے اور نیند کے، 36 گھنٹے باقی رہ گئے۔ اس میں ضروریات کے 6, 7, 8 گھنٹے نکال لو، بلکہ 16 گھنٹے نکال لو، 20 گھنٹے آپ کے پاس رہ گئے۔ اب 20 گھنٹے میں آپ اللہ کو راضی کرنے والے کتنے اعمال کر سکتے ہیں؟
قرآن شریف کا ایک حرف 10 نیکی، الف 10 نیکی، خالی الف 10 نیکی، بے 10 نیکی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اس راستے میں نکل کر ہم یہ 16 گھنٹے یا 20 گھنٹے اللہ کو راضی کرنے والے جتنے بھی اعمال کریں گے، آخرت کے اعتبار سے ہمارے پاس کتنا جمع ہوگا، کتنا ذخیرہ ہمارے پاس دوستوں جمع ہوگا۔ ہم سوچیں، دنیا کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، جو کچھ ان کمنگ ہوتا ہے، مطلب جو ہماری آوک ہوتی ہے، اس سے کچھ سائڈ میں بھی کما لے، اس کی بھی ہم محنت کرتے ہیں۔ کئی نوجوان شیئر بازار میں جاتے ہیں، حالانکہ ان کے والد کماتے ہیں، کیونکہ ان کی خود کی کرائے کی آوک بھی ہے، پھر بھی کیوں جاتے ہیں کہ کچھ زیادہ حاصل ہو جائے۔ اب وہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی محنتیں ہو رہی ہے اور جو کچھ بھی مقدر میں لکھا ہے وہ حاصل ہو بھی رہا ہے، لیکن وہ سارا کا سارا یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ اور دین کے لیے جو کچھ کمایا سب ساتھ میں جائے گا۔ اللہ کے احکامات فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن نماز کے ساتھ آگے پیچھے جو اعمال کر لیے ہیں، نماز سے پہلے اذان کے ساتھ مسجد میں آ گئے اور جو ذکر و اذکار کر لیا، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو دعائیں کر لی، وہ سارا کا سارا دوستوں آدمی کے ساتھ جائے گا۔ اور اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، بڑے قدردان ہیں۔ آدمی کی ایک نیکی کو بھی اللہ پاک اتنا بڑا چڑھا کر دیں گے کہ آدمی حیران ہو جائے گا، یار یہ پہاڑ میرے سامنے نظر آ رہا ہے، میں تو اس کا مالک ہوں نہیں۔ اس کو بتایا جائے گا تو نے اخلاص کے ساتھ میرے دربار میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہا تھا۔ تو دوستو کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ دنیا کے حاصل ہونے پر ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں۔ 25 کا لیا ہوا 40 یا 50 کا ہو جاتا ہے، تو سنتے ہیں تو خدا نے کہا واہ 40 ہو گیا، دل کھل جاتا ہے، چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے۔ حالانکہ یقینی نہیں ہے، لینے کے وقت یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بڑھے گا یا گھٹے گا، نیچے چلا جائے گا، لیکن یہ سارے اعمال بڑھنے ہی والے، اس کا ثواب بڑھنے ہی والا ہے۔ یہ 3 دن آپ نکلے ہیں، آپ نے کسی اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیا کہ بھائی یار اپنے مسلمان ہیں یار، نماز تو فرض ہے یار۔ اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر تمہاری بات سن کر وہ مسجد میں آنے والا بن گیا، نماز پڑھنے والا بن گیا، بتاؤ دوستو اس کی جو عبادتیں ہوگی، اس کی موت تک اس کا بھی ثواب آپ کو اس سے جائے گا نہیں جائے گا؟ یہ معمولی چیز ہے دوستو۔ ہم مسلمان ہو کر ان ساری چیزوں پر غور نہیں کرتے دوستو۔ دنیا پر تو خوب غور کرتے ہیں، کون سی فیکلٹی میں جانا ہے، 12ویں کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے لیے مستقل ایک محنت ہوتی ہے کہ کون سی لائن پکڑنی ہے، شارٹ کٹ ہو اور جلدی سے آمدنی کے لائق ہو جائے میری وہ لائن۔ کرتے ہیں نا ساری محنت، اس کے لیے سیمینار اور اس کے کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں۔ دوستو ساری چیزیں کرنا ضروری ہے اس زندگی کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی فکر بھی کرنا ضروری ہے۔ موت کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے دوستو، خدا پاک کی قسم، تنہائی میں بیٹھ کر اگر سوچے کہ جہنم میں ایک مرتبہ اللہ پاک خالی جہنم دکھا دیں گے، آدمی برداشت نہیں کر سکے گا، اس کی دہشت کو، اس کے خوفناک منظر کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس جہنم کے دردناک عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت ہماری فرمائے۔ ہمیں دعا کرنی ہے دوستوں، اور اس کے بچنے کا ایک واحد علاج دوستوں اللہ کے دین کی محنت ہے۔ اور یہ محنت اس کے لیے کی جاتی ہے کہ اس محنت کے ذریعے دلوں میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس سے آدمی نمازی بن جائے گا، اس سے آدمی حاجی بن جائے گا، اس سے آدمی قرآن پڑھنے والا بن جائے گا۔ یہ مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اندر کا احساس ہمارا زندہ ہو جائے کہ مجھے اللہ پاک نے اس کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک غیر کی زندگی اور ایک ایمان والے کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے دوستوں۔
غیر کہیں بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی بورڈ لگا ہوا ہو اس کے لیے جانا جائز ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ پاک نے ایک راستہ دکھا دیا ہے، اس راستے سے ایک اینچ کے برابر بھی بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس راستے پر چلنا ہے دوستوں۔ وہ راستہ آسان ہے، بالکل آسان راستہ ہے۔ ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ پاک کے احکامات کے ساتھ زندگی گزارے، 5 وقت کی نماز کے ساتھ زندگی گزارے دوستوں، تو کیا مشکل ہے؟ بتاؤ، مشکل ہے کوئی؟ ہم نے اس کو مشکل بنا کے رکھا ہے۔ نماز کے لیے اللہ پاک کتنی دیر بلاتے ہیں؟ ظہر کی نماز 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، کتنی دیر لگتی ہے ظہر کی نماز میں؟ بتاؤ دوستوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے پاس اس ظہر کی نماز کے لیے کتنا وقت ہے؟ 5 منٹ کی دیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی 6 منٹ کی دیر ہے، ابھی پہنچ جاؤں گا، نماز مل جائے گی۔ کسی جگہ دنیاوی محفل لگی ہوتی ہے تو جلدی چلو یار، آگے بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ ہاں 9 بجے کا ٹائم ہے بھائی، 9 بجے کا برابر، پر تو جا کے دیکھ 7 بجے سے بھیڑ کھڑی ہو گئی، ہوتا کہ نہیں ہوتا دوستوں؟ اب ایسے خیالات کے ساتھ، ایسے وچاروں کے ساتھ اگر زندگی گزر گئی دوستوں، تو سوائے خسارے کے ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا، اس محنت کو اللہ پاک نے دنیا میں جاری اور ساری فرمایا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنی بھی قومیں دنیا میں آئی، صلاحیت والی تھی، طاقت والی تھی، بڑی بڑی باغات اور بڑی بڑی کھیتیاں کرنے والے تھے، لیکن اس کام کو کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی۔ نبی آتے اس کام کو کرتے، نبی چلے جاتے، کام ختم ہو جاتا دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا، حکم فرمایا۔ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو؟ کون تھے؟ میمن منصوری، گھوڑا کون تھے؟ ہمارے نبیوں کی جانکاری بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل قوم کے نبی تھے، ان کو اللہ پاک نے کہا فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون کی طاقت کتنی ہے، انہوں نے اپنی مدد کے لیے اپنے بھائی کو مانگا اللہ سے، اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے تاکہ مجھے تھوڑی تقویت رہے۔ اللہ پاک نے پہلے ان کے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرمائی، نبی بنایا، پھر اجازت دی کہ ان کو لے کر جاؤ۔ نبی کے سوا اس کام کو کوئی نہیں کر سکتا۔ بتاؤ دوستوں، میں اور آپ اللہ کے نزدیک کیا قیمت رکھتے ہیں؟ لیکن اللہ پاک نے اس محنت کے لیے ہمیں قبول فرمایا، ایمان کی محنت کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو قبول فرمایا دوستوں۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ کام اتنا قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا ہے؟ زبردست مقام ہے نا۔ اللہ پاک نے دنیا میں بھی بتا دیا، سارے نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا اور اس کی امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ گویا بتا دیا کہ سارے نبیوں کے بھی یہ امام ہے۔ معراج کا سفر کروایا، ان دنیاوی آنکھوں سے کوئی بھی ولی کامل یا کوئی بھی متقی پرہیزگار آدمی آخرت کے منظر کو نہیں دے سکتا۔ ایک واحد ہستی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی اس نور والی آنکھوں سے وہ سارے منظر کو دیکھا اور اللہ کو اتنی نزدیک دیکھا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے نبی کو بھی اس دین کی محنت کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اتنی محنت کی ہمارے پیارے نبی نے، کتنے کتنے حالات برداشت کیے۔ اگر اس کو گننا چاہے، لکھنا چاہے، کاغذ اور قلم ختم ہو جائیں گے، وہ کس سے ختم نہیں ہوں گے، وہ حالات ختم نہیں ہوں گے جس کو اللہ کے رسول نے برداشت کی ہے اس دین کی محنت کے لیے۔ ان کے صدقے میں یہ دین کی محنت دوستوں مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھے، اپنے دل کو اس دین کی محنت کے لیے اپنے دل کو عظمت سے بھر دے، بارہا اس کو یاد کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تیرے دین کی محنت کا فرمایا۔ میں کیا حیثیت رکھتا ہوں تیرے سامنے، لیکن تو نے مجھے قبول فرمایا۔ یہ سعادت کی چیز ہے دوستوں، خوش ہونے کی چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے دوستوں۔ دنیا کے چند روپے، دنیا کے چند ٹھیکرے،
چند بلڈنگیں اور چند بینک بیلنس جمع ہو جانے پر آدمی خوش ہو جاتا ہے. اور آج کے دور میں دوستو اس دین کی سب سے زیادہ ذمہ داری آپ نوجوانوں کے کندھوں پر ہے. کیوں؟ آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے. آپ وہ فیلڈ میں اور آپ وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کی بات سنی جاتی ہے. آپ کو فالو کیا جاتا ہے, آپ کا انوکرن کیا جاتا ہے کہ یہ کیسا چلتا ہے. ایک ایمان والا اگر ایمان اور اخلاق کے ساتھ کالج کی زندگی گزارے گا اس کی پورے کالج میں اثر پڑے گا. بارہا کس سے آتے ہیں, آپ گزار کے دیکھو دوستو, محنت کر کے دیکھو. اس نگر ہاسٹل میں کئی بچے ایسے تھے جنہوں نے اپنی سمو سلاد والی زندگی کے ساتھ کالج بنائی اور اس کا کالج میں اثر پڑا. ہم ٹوپی نہیں اتاریں گے, ہم داڑھی کے ساتھ کالج میں جائیں گے, ہم اخلاق سے برتیں گے, ہم کوئی غلط چیز کو نہیں دیکھیں گے, غیر محرم عورت کو ہم اس پر نظر نہیں اٹھائیں گے. ان اخلاق کے ساتھ دوستوں ان بچوں نے زندگی گزاری. ان میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں جس کو نوکری نہیں ملی ہے. مقدر کی روزی اللہ پاک دے کر رہے گا, لیکن وہ گندی زندگی سے اللہ پاک اس کو بچا لے گا. خوب اندر سے تہیا کرو اور خوب پکا عزم ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک بھی اس ماحول میں ہم زندگی گزاریں گے پاک صاف بن کر زندگی گزاریں گے. اور اس کے لیے اللہ سے مانگو دوستو, یہ چیز مانگنے پر ملے گی. اپنے دل کو ہمیشہ اس کی طرف رجوع رکھو, اس کی طرف دھیان رکھو, اس کی طرف نظر رکھو. دینے والا وہ ہے, طاقت والا وہ ہے. سب کے دل اس کے اختیار میں ہے, ایک منٹ میں پلٹا سکتا ہے. ایک آدمی مسلمانوں کے لیے دشمن ہے اور اگر وہ پلٹنا چاہے تو صحابہ کرام سے بہت سو کی زندگی ایسی تھی جنہوں نے قسمیں کھا لی تھی کہ ہم پہاڑ سے کود جائیں گے, دریا میں ڈوب کر مر جائیں گے, لیکن ایمان نہیں لائیں گے. اور ایسے ایسے کام ان کی زندگیوں میں سرزد ہوئے ہیں کہ اگر سنتے ہیں نا تو روانڈے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنگ احد میں ان کی شہادت کیسی ہوئی ہے اور ان کے جسم کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. سنتے نا, سنا ہے نا, بہت سے نے نہیں سنا ہوگا. ان کے ناک کان کاٹے گئے اور ان کا ہار بنا کر پہنا ہے. اس کو بھی اللہ پاک نے ہدایت دے دی, اس کے دل کو پلٹا دیا اللہ پاک نے. ہم تو 24 اللہ کا نام لینے والے ہیں یار. اللہ ہمارے دلوں کو منور نہیں کرے گا, لیکن ہم اندر سے طلبگار رہے. ہم یہ سمجھیں کہ جنت کا میں مستحق بنوں, میں اللہ کی رضا کا مستحق بنوں, اللہ میرے اوپر رحم کی نظر فرمائے. ایک بڑا آدمی ایک چھوٹے آدمی کے سامنے جب بہت بڑی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ سامنے والا تو خوش ہوتا ہے, لیکن لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں کہ یار اس کا تو مقام دکھتا ہے یار, وہ ادھیکاری دیکھو اس کے سامنے کس طرح دکھتا ہے. وہ کون ہے؟ ادھیکاریوں کا ادھیکاری ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اگر آخرت میں اس نے محبت کی نظر سے ہمارے سامنے دیکھ لیا دوستو تو بتاؤ کتنے خوش نصیب ہو گئے ہم. اور اگر اس کی محبت بھری نظر ہم پر لگ گئی تو پھر کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. ہر ایک آدمی اپنی تمنا کے مطابق بلکہ اپنی تمنا سے زیادہ جنت مانگے اور ان ساری جنتوں کو اللہ پاک سب کو دے دے. اس کے بعد اللہ پاک کے پاس کیا بچے گا؟ سب دے دیا تو پھر کیا بچے گا؟ نہیں دوستو, دریا میں سوئی ڈالو, اس کی نوک پر جو پانی آئے گا اس پانی کے برابر بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی, اتنا دینے کے باوجود. تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں اس بات کو اللہ سے کہو کہ اللہ تیرا خزانہ تو بہت بڑا ہے, تو اگر مجھ غریب کو, اگر مجھ طالب کو, مجھ فقیر کو اللہ پاک تیرے خزانے میں تو دے دے گا, ہدایت کی دولت دے دے گا, مغفرت کی دولت دے دے گا, دین پر چلنے کی طاقت دے دے گا, اللہ پاک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگا. تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تجھے کسی کو جواب دینا نہیں ہے. تو اللہ پاک تو مجھ پر رحم فرما. اور تنہائی میں
جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اس میں ریا داخل نہیں ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، وہ ہے اور صرف اس کا اللہ ہے، چپ کے مانگتا ہے۔ اور اللہ کی ذات تو وہ ہے دوستو، ہم جس طریقے سے مانگیں، جس طریقے سے مانگیں، گجراتی میں مانگو، اگر برابر بولنا نہیں آتا تو جیسے تیسے مانگو، اللہ پاک قبول کر لے گا۔ اللہ پاک نے وہ سعادت ہمیں بخشی ہے، وہ خوش نصیبی ہمیں بخشی ہے۔ آج کے یہ 2-3 گھنٹے جو آپ نے قربان کیے ہیں، اور یہ نکلنے والے ساتھیوں نے 72 گھنٹے اپنے قربان کیے دوستو، یہ آخرت کے مقابلے میں بڑے قیمتی ہیں۔ آخرت میں جب دنیا کی زندگی کے دنوں کو رکھا جائے گا تو یہ 3 دن آپ کے چمکدار بنیں گے، الگ دکھیں گے، یار یہ 3 کیوں چمکتے ہیں؟ کرکٹ تو دیکھتے ہیں نا ہم سب، ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، کوئی محروم نہیں ہوگا، کرکٹ تو دیکھتا ہی ہوگا۔ اس میں بتاتے خبر ہے، بہت سے بال چمکتے ہیں، ان لائٹن کرتے ہیں اس کو، وہ بال کیا ہے؟ وہ بال پر وکٹ ملی ہے، تو الگ دکھتے ہیں نا سارے بول میں، ہے نا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، بھائی آپ بتاؤ کتنے نا الگ آخرت میں وہ دن ایسے چمکیں گے۔ تو یہ کون سا دن تھا کہ بسم نگر بڑی مسجد میں ہم جماعت میں گئے تھے، 2023 تھی اور اتوار تھا، یہ اتوار چمکتا ہے، بہت بڑی دوستوں خیر لے کر آپ کو اللہ پاک نے بھیجا ہے، آپ کے مقدر میں بہت بڑا خزانہ اللہ پاک نے لکھ دیا دوستوں۔ آپ جب یہ 3 دن ختم کر کے اپنے گھر جاؤ گے دوستوں، 3 دن ختم کر کے آپ اپنے گھر جاؤ گے دوستوں، ادھر متوجہ ہو جاؤ دوستوں، ادھر متوجہ ہو جاؤ بھائی، نشان چک جاؤ گے۔ جب نشانہ لگنے والا ہوتا ہے ادھر ادھر ہو گئے تو تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ اس دوستوں ان ساری چیزوں کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ جب ہم نے قربانی دے کر اپنے وقت کو نکالا، یہاں پر پہنچے دوستوں، تو ہم یہاں سے کچھ حاصل کر کے جا رہے ہیں، کچھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مفت میں ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا ہمیں نصیب فرمایا ہے، ورنہ فائدے کی ہر چیز حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، جیب میں سے پیسے نکالنے پڑتے ہیں، ٹکٹ کے پیسے ہوتے ہیں، تب جا کر اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں کوئی چارج نہیں، جو کچھ بھی ملے گا وہ مفت میں ملے گا، اور جس کو بھی ملے گا وہ تنہا خود اس کا مالک ہوگا، گھر جا کے اس کو کسی کو دینا نہیں پڑے گا کہ تم جو لے کے آئے اس میں سے آدھا میرے کو دے دو، نہیں، اس کا، بلکہ وہ جا کر اپنا تو سلامت رکھے گا لیکن اس میں سے برکت کے طور پر دوسروں کو بانٹے گا۔ جتنی دین کی باتیں آپ سن کر جاؤ گے، اپنے دوستوں کو شیئر کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس کو تو فائدہ ہوگا لیکن آپ کے فائدے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو معمولی ضرورت ہے دوستوں، ان ساری چیزوں کا ہمیں استحضار کرنا ہے، اس سعادت کو، اس خوش نصیبی کو ہمیں بار بار یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جتنی نعمتوں کا آپ جتنا شکریہ ادا کرو گے اللہ پاک ان نعمتوں میں برکت کرے گا۔ جو کچھ اللہ پاک نے دینداری، جو کچھ بھی ہمیں دی ہے، نیو چو والی بائک کس کا ہے بھائی؟ نیو چو والی یہاں کہو 9044 کس کا ہے؟ ایک بائک کے لیے کتنی آواز لگ گئی ہے؟ جگہ سکڑی اس کے لیے نا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان لے کر اگر دنیا سے گیا ہے، کتنی بڑی جنت دے گا اللہ پاک ہے؟ اب اتنی بڑی جنت میں تمہاری مرسیڈیز، BMW، لینڈ روور وہ جو پڑی ہوگی آپ کی، کوئی کہے گا اگر تو تمہاری مرسیڈیز جہاں گھساؤ نہیں یار ہمارے نکلنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہونے والی ہے دوستوں، یہ سب کچھ ملنے والا ہے، یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ ٹھوس حقیقت ہے۔
اور اگر مشاہدہ کرنا ہے تو مرنا پڑے گا. ایمان کے ساتھ اگر موت آ گئی تو مشاہدہ ہو جائے گا. جو لوگ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ آج مزے لے رہے ہیں. قیامت برپا ہوگی تب برپا ہوگی, حشر برپا ہوگا تب برپا ہوگا, لیکن ابھی وہ اپنی قبروں میں مزے لے رہے ہیں. قبروں میں ان کو آرام مل رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ جنت کی کھڑکی اللہ پر کھول دیتے ہیں, جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کو قبر میں پہنچ رہی ہے. دوستو یہ کمائی کے یہ میدان ہے. دوستو ہم اس سے کیوں محروم رہے؟ ہم اپنی رجاؤں کے, اپنے ہولیڈے کو, اپنے اتوار کو, اپنے آدھے دن سنیچر کو انکیس کرنے والے بنے کہ بھائی دین کے اعتبار سے میں اس میں استعمال ہو جاؤں تاکہ میرا دین کا فائدہ ہو جائے. دوستو اور جتنی بھی ایمان سوچ ہوائیں چل رہی ہے دوستو, وہ غیر اختیاری طور پر ہم محسوس کریں یا نہ کریں, غیر محسوس طریقے پر ہمارے ایمان کو لگ رہی ہے. ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی وہ سازشیں جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہمارے دلوں پر ہو رہا ہے. چشمے کا گلاس یا گاڑی کا گلاس, شیشہ جس کو کہتے ہیں, وہ تھوڑا گندا ہو جاتا ہے, ہوتا ہے نا, دھول اڑتی ہے, یہ کچرا وغیرہ, بلکہ جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے اس کا بھی اثر وہ گلاس پر ہوتا ہے. اگر اس کو صاف نہ کیا گیا تو شام کے وقت آپ دیکھو کہ ڈرائیور حضرات کیا کرتے ہیں, نیچے اتر کے وہ پیپر لیتے ہیں اور پیپر سے گلاس صاف کرتے ہیں. پوچھو ان کو انہوں نے کتنی بار صاف کیا ہے, تب جا کے انہوں نے سامنے صاف دکھائی دیا ہے. بھائی ہے نا, اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. یہ دنیا کی ایمان سوچ ہوائیں جو ہے نا وہ ہمارے دلوں پر لگتی ہے. اگر اس محنت کے ذریعے اس کو صاف نہ کیا گیا تو کچرا جمتا جائے گا, اور ایک وقت تو آئے گا کہ سامنے کچھ نہیں دکھے گا. اللہ کا شکر مانو کہ اللہ پاک نے وہ نعمت ہمیں دے دی ہے کہ اس نعمت کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں. اس سے بچ نہیں سکتے. وہاں جانا ہے, کالج میں جانا ضروری ہے, ایجوکیشن پراپت کرنا ضروری ہے, دنیا میں چلنا پھرنا ضروری ہے, بیوی بچوں میں رہنا ضروری ہے, دنیا کے غیروں کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے. لیکن اس میں بچیں گے کس طرح؟ اس طریقے سے بچیں گے, اور بچنے کا طریقہ اللہ پاک نے بتا دیا. یہ بیچارے غیر, ان کو رحم کھانے کی ضرورت ہے, ان کو راستہ معلوم ہی نہیں ہے. ان کو دلوں کی صفائی کس طرح کرنا وہ ان کو معلوم نہیں ہے. ہم ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ جنت میں جائے گا, جہنم میں جائے گا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ان کے کان میں وہ بات پڑی ہے کہ مرنے کے بعد جنت ہے. وہ تو یہ سمجھتے کہ اچھی زندگی گزارو تو دوسرے جنم میں پھر انسان بنائے گا اللہ پاک, سور اور کتا نہیں بنائیں گے. سنتے نا, دوسرے جنم کی وہ بات کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کے اوپر جس نے زندگی گزاری اور اس کو موت آ گئی, دوبارہ اس زندگی کا مالک نہیں بنے گا, دوبارہ اس زمین پر نہیں آ سکے گا. وہ یہ طے شدہ بات ہے. اس حقیقت سے وہ بے خبر ہے. وہ بیچارے محروم ہیں, وہ سچی بات سے بے خبر ہے, زندگی گزارے جا رہے ہیں. ٹھنڈی کے موسم میں کمبل بیچ رہے ہیں, لوگ کمبل دے رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمبل میرے کام آئیں گے. بغیر ایمان کے جتنی بھی نیکیاں, جتنی بھی بھلائیاں دنیا میں کی ہے, اللہ قدردان ہے, دنیا میں اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ اللہ پاک دے دیں گے. آخر میں وہ کمبل کے بدلے انہیں کچھ نہیں ملے گا. اور ایمان والے نے ایک روٹی کھلا دی کسی غریب کو, مسجد میں آنے والے ساتھی کو دیکھ لیا کہ یہ پردیسی آدمی ہے, اس نے کھایا نہیں ہوگا, اپنے گھر سے جا کر ایک روٹی اور سالن لا کر اس کو کھلا دیا دوستوں, اور اس نے کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا, الحمدللہ آپ کے کھاتے میں جمع ہو گیا. یہ ان کو معلوم نہیں ہے دوستوں. چھوٹے چھوٹے اعمال, معمولی معمولی حرکتیں, معمولی معمولی رات کو جاگنا, اپنے گناہوں کے خوف سے ایک چھوٹا سا آنسو مکھی کے پر کے برابر آنکھوں سے نیچے گرا دینا, اللہ کے نزدیک بہت معنی رکھتا ہے. ممکن ہے کہ وہ چھوٹا سا آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہو. جو چیز دوستوں مشاہدے میں آتی ہے, سننے میں آتی ہے, تو بار بار کانوں میں ٹکراتی ہے, تو پھر اس کو کرنے کی طرف آدمی چل پڑتا ہے. اب بتاؤ, یہ محروم لوگ, ان کو بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے, بلکہ
کلمہ پڑھنے والے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والے بیچارے ان زبردست خوشخبری اور ان سعادتوں سے انجان ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو کیا ہوتا ہے یار، یہ چلے جاتے ہیں یار، کوئی کام دھندہ ہے کہ نہیں ان کا. اللہ معاف فرمائے، ہم کسی کی تنقید نہیں کرتے، لیکن وہ بیچارے بے خبری میں یہ سب ایسا سمجھ رہے ہیں. اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ تو بہت بڑا خزانہ لینے جا رہے ہیں، تو دوستوں وہ بھی اپنے ساتھ ہو جائے. اور ہم یہ تمنا کریں کہ اللہ پاک ہر ایک مومن کو اس کام میں لگنے والا بنا دے. تو ہم دعا کریں دوستوں، تو پوری امت اس پر متفق ہو جائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس امید کے ساتھ گئے ہیں ہمارے آقا کہ میری امت اس کام کو کرے گی. چھوٹی سی قلیل زندگی میں وہ محنت فرمائی کہ پوری شکل بدل دی عرب کی، اور اس کی برکت سے عجم کی بھی شکل بدل گئی. اور اللہ کے رسول صاحب کو سب معلوم تھا کہ کتنا لمبا زمانہ میری امت گزارے گی، اور کیسے کیسے حالات اور کیسے کیسے فطروں کے ساتھ ان کا واسطہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ یہ دین کی محنت چھوڑ کر گئے. قرآن اللہ پاک نے جن کے دل پر اتارا تھا، وہ قرآن ہمارے بیچ میں چھوڑ کر گئے، شریعت چھوڑ کر گئے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، قرآن اللہ پاک نے حضور پاک کو سچے میں دنیا میں اتارا تھا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے کہ میں یہ نعمت میرے ساتھ لے کر جاتا ہوں، کیا کرتے ہم؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو دوستوں، وہ نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دنیا میں باقی رکھی، ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے، اور اس امید کے ساتھ ہے آخری وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پردہ ہٹا کر اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. امت کے حسن کو نہیں دیکھا تھا، امت کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے پردہ نہیں ہٹایا تھا، بلکہ اس امید کے ساتھ دیکھا تھا کہ میری امت میرے جانے کے بعد میری سنتوں پر عمل کرے گی، میرے احکامات پر عمل کرے گی. اور جو زندگی میں نے گزار کر ان کو بتائی ہے عملاً، اللہ کے رسول نے خود عمل کر کے بتایا، اس زندگی پر یہ میری امت زندگی گزارے گی. اس امید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. اب دوستو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دل کو ٹھنڈک پہنچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا ایمان ہے کہ اپنی قبر مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے. جس طرح زندگی گزارتے تھے اسی طرح اپنی قبر مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے. اور امت کے سارے اعمال اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، سارے اعمال نام لے لے کر، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کے باپ کے نام کے ساتھ. بتاؤ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے کہ اتوار کا دن تھا اور اپنا وقت اس نے قربان کیا، اور اپنے جانے کے دوستوں کی محفل میں جانے کو اس نے قربان کر دیا، اور اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ گیا اور دین کے مجلس میں شامل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوگی. اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا. اور اللہ جس سے خوش ہو گئے دوستوں اس کا بیڑا پار ہو گیا. چاہے دنیا میں آدھی روٹی سے اس کا دن پورا ہوتا ہے، ایک جبے اور ایک سروال میں اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اس سے خوش ہے، آخرت کا مالدار ترین آدمی ہے. ان ساری چیزوں کو دوستوں ہمیں مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ارادہ کرو اور طے کرو کہ جو کچھ بھی ہو گیا اللہ سے اس کی معافی صافی مانگیں گے، رو رو کر اللہ سے اپنی گزری ہوئی غفلت والی زندگی کو معاف کروائیں گے، اور آئندہ اللہ کے منشے کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق، اللہ کے رسول صاحب کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. وہ انشاءاللہ سارے یہ انشاءاللہ اللہ پاک قبول کر لے گا، اور قبول کر لے گا تو اللہ پاک توفیق عطا کرے گا. اور توفیق ایسی چیز ہے جو اندر کی چیز ہے، باہر نہیں دکھے گی. ایک دھکا گاڑی کا باہر سے دکھتا ہے اور ایک دھکا اندر کا ہوتا ہے، گاڑی جس سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. سیل مارتے کتنی طاقت ہوتی ہے بتاؤ. یہ چابی جو گھماتے ہیں کتنی زور سے گھماتے ہیں، کس طریقے سے گھماتے ہیں، تو دھکا اندر سے لگتا ہے، یہ تو خالی اشارہ ہے. اپنی جو محنت ہوگی، اپنی جو طاقت ہوگی وہ تو ایک اشارہ ہوگا، اصل دھکا اللہ پاک دیں گے. اور وہ دھکا توفیق ہے، اس توفیق کو اللہ سے مانگنا ہے، ہدایت کو مانگنا ہے، اپنی مغفرت کو مانگنا ہے.
دین کے چلنے کی محنت کو مانگنا ہے دوستوں. ہم محروم نہیں ہیں, ہم یتیم نہیں ہیں دوستوں. ہمارے پاس تو وہ دولت ہے کہ ہم تھوڑے سے وقت میں اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں, آخرت بھی بنا سکتے ہیں. یہ دنیا بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, مقدر کا مل کر رہے گا, لیکن اللہ سے مانگیں گے, اللہ پاک جائز طریقے سے, حلال طریقے سے, عافیت کے ساتھ دنیا عطا فرمائیں گے. کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. دین کی محنت کرنے والوں کو دیکھو, ہمارے اکابر, ہمارے بزرگ حضرات جو چلتے پھرتے ہیں امت کے غم میں, ان کی کون سی دکانیں چلتی ہیں, ان کے کون سے کاروبار چلتے ہیں, ان کا شیئروں میں کتنا انویسٹمنٹ ہے. کسی نے دکان دیکھی مولی اسماعیل گودرا کی, مولی احمد لاٹ صاحب کی کسی نے دکان دیکھی بازار میں, شو روم کپڑے کا چلا رہا ہے اللہ پاک. وہ یقین پیدا کرو کہ میرا اللہ مجھے پالنے والا ہے. بڑے فرماتے ہیں نا کہ زمین تانبے کی ہو جائے, زمین تانبے کی ہو جائے, مٹی کی نہیں. آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ گرے, ایک بھی قطرہ نہ گرے, تو بھی اللہ پاک قادر ہے اس تانبے کی زمین پر گھاس اگانے کے لیے, غلہ اگانے کے لیے. یہ یقین ہونا چاہیے. سارے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ مریض اب تھوڑے وقت کا مہمان ہے, اس کا اندر کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں. ڈاکٹر تو اسباب کے طور پر ہے, سبب کے طور پر ہے, لیکن اصل مسئلہ اس کے ہاتھ میں. آپ کی جو پڑھائی ہے, آپ محنت کرتے ہیں, یقیناً آپ کو اس پر بھروسہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے, لیکن اس میں جان کون ڈالے گا؟ اللہ پاک. ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک تو میری محنت کو قبول کر لینا, اللہ کے پاس قبول کروا لو بھائی, تو پھر یہ جو محنت ہے اس پر نتیجہ اللہ پاک دکھائے گا آپ کو, اور وہ نتیجہ ایسا ہوگا کہ ہم خوش ہو جائیں گے. ابھی ہم چاہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہنے والا سب سے زیادہ گنہگار محتاج ہے کہ ہم دنیا کے بھروسے پر چل رہے ہیں. یہ کرو گے تو یہ ہوگا, اس کے پاس چلے جاؤ, یہ ماہر ہے, یہ تمہارا کیس ہاتھ میں لے گا, تمہارا کام بن جائے گا. ابھی ہمارے پاس یہ ہے, پنچال کے کلاس میں جوائنٹ کر لو, میں نے 15,000 روپये مہینے لیتا ہوں, اس کا ٹیوشن جوائن کر لو, بھرت پنچال کا, آپ کا کام بن جائے گا. ہونا چاہیے. دنیا میں جو کچھ ہم دکھتے ہیں اس کے مطابق ہمیں چلنا بھی چاہیے, لیکن اندر کا بھروسہ اور اندر کا یقین اس کے ساتھ جوڑنا. وائرنگ برابر کیا ہے اپنوں نے, برابر. یہ جو آپ محنت کریں نا وہ وائرنگ ہے, اور اس کا کنیکشن مین سوئچ کے ساتھ نہیں ہے تو وائرنگ کوئی کام کا نہیں ہے, چاہے ایک 1000 بلب لگے ہیں اور صحیح کنیکشن لگا ہوا ہے دوستوں, تو کیا ہے, ادھر سے کبھی انگلی دبانے کی ضرورت ہے, جگمگا جائے گا سب. یہ ہمارے پاس ہے, ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے کہ یار یہ بھی دکان چالے ٹیکسن روڈ پر دکان سے ریڈی میڈ ملتا ہے, جو نا جا رہی ضرورت آپ بھیڑ دیں گے. ارے بھائی برابر ہے, لیکن تم اس میں برکت نہیں ہے, حرکت ہے. پورا دن ہڑا برکت حرکت ہے, برکت نہیں ہے. مسلمان مسواک بیچتا ہے, ٹوپی بیچتا ہے, تسبیح بیچتا ہے, اس کو شام کو جا کر پوچھو الحمدللہ الحمدللہ بولے گا. بغیر استری کے کپڑے دیکھے کسی مولانا کے, ٹوپی پر داغ دیکھا, جبا پھٹا ہوا دیکھا, بولو سچا بولو. مول صاحب آگے نماز پڑھتے ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں نا چالو نماز میں بھی یوں دیکھتے ہیں نا مول صاحب کو. بولو تو کوئی بھی دن مول صاحب کا دکھلا دیکھا, دکھلا کہتے ہیں نا, پیون کو دکھلا کہتے ہیں, نہیں دیکھا, داغ بھی نہیں دیکھا. اللہ چلا دے دوستو, وہ برکت اللہ کی طرف سے اترتی ہے, اور وہ ساری برکت اللہ پاک انشاءاللہ ہم سب کو مالک بنائے گا. وہ دینے والا ہے, قادر ہے. وہ تو کیا کہتا ہے, میرے پاس مانگو, میرے پاس سب کچھ ہے. جنت کے کھانے اللہ پاک نے دنیا میں اتارے ہیں, من و سلوا. نہیں سنا ہو تو آج سن لو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو بنی اسرائیل, اس کو اللہ پاک نے جنت کا کھانا دنیا میں کھلایا ہے. وہ قادر ہے, ایک دن نہیں, کئی دنوں تک وہ کھانا اترا ہے. وہ مالک جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کھلا سکتا ہے, تو ہم تو اللہ کے رسول صاحب کی امتی ہے, ہم پر تو اللہ کی بہت بڑی محبت والی نظر ہے. کیا ہم کو نہیں کھلائے گا؟ روٹی اور آلو میں اللہ پاک وہ جنت کا سکون دے گا.
کھا رہے ہیں آلو. یہ مدرسین حضرات اور یہ دین کی محنت کرنے والے کے گھر کے جا کر دیکھو، اور دوپہر کو وقت کے اوپر 11 سے 12 کے بیچ میں کھا لیتے ہیں اور پھر کیل اللہ کے لیے سو جاتے ہیں. ان کو دیکھو جا کر، تم کو ایسا لگا کہ اے سی میں سوئیں گے، اور ہم اے سی میں کیا کرتے ہیں؟ مجھے تیز کرو بھائی، ابھی کہیں مزہ نہیں آ رہی ہے. وہ سکون والی زندگی دوستو اللہ پاک ہمیں دے گا، اور اس محنت پر ہی ملے گی. سمجھ لو، جس توفیق کے ساتھ اور جس گڈن کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ آج آپ نے وقت فارغ کیا ہے، آج سے ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ میرے دن ایسے ہی میں گزاروں گا. دنیا نہیں بگڑے گی دوستو، کسی کی دنیا نہیں بگڑے گی. آپ مشاہدہ کر کے دیکھو، اگر زندگی باقی رہی میری اور آپ کی، تو آپ ان باتوں کو یاد کرو گے. یار ایک دن یہ بات سنی تھی، آج اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. دنیا بھی باقی رہی اور دین بھی باقی رہا. اور اگر دنیا کے پیچھے دوڑے دوستو تو دنیا تو مقدر کی آ جائے گی، لیکن دین ہاتھ سے نکل جائے. تو کیا ہوا؟ پہلے ہم پڑھتے تھے گھر آلہ پر سی گیلا. کیا؟ گھر آلہ پر سی گیلا. سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا، آپ نے پڑھا نہ لکھا ہوا ہے. ایک جنگ میں اپنے لشکر کو ایک بادشاہ نے بھیجا تھا، جنگ فتح ہو گئی، لشکر واپس آ گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہ گھڑ آلہ پر سی گیلا. مطلب وہ تو جیت گئے، ہم گھڑ تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا، لیکن سی چلا گیا. ہمارا جو سیناپتی تھا، جس کے بل بوتے پر ہم جنگ لڑے تھے، وہ صحیح رہا. تو گھڑ دنیا ہے اور سی آخرت ہے. آخرت ہاتھ سے چلی نہ جائے، دنیا تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے گی دوستو تو وہ تو سہن کر لیں گے، اور کہہ لو کہ اللہ پاک برداشت کر لیں گے ہم دنیا کی کمی کو، لیکن تو ہماری دین کی کمی کو باقی مت رکھنا. دین ہمیں مکمل تو عطا کرنا. ان کے لیے ہم انشاءاللہ محنت کریں گے سارے ساتھی. بتاؤ وہ اس کے لیے کون کیسی تیاری کرتا ہے؟ بتاؤ تو ہم کو معلوم پڑے کہ تم نے یہ بات سن کر کیسے ارادے کیے. دیکھو روزانہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، دین کی محنت کے اعتبار سے روزانہ کے 5 کام ہیں. اس کام پر بھی ہماری توجہ رہے اور اس میں بھی ہم شامل ہونے کی بہت کوشش کریں دوستوں. چلو بھائی ایک 2 منٹ سن لو، خالی 2 منٹ، زیادہ نہیں انشاءاللہ. ابھی مقامی کام جو ہے نا، ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں، باہر کی نقل و حرکت تو سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، اور بیچ میں دیوالی ویکیشن آ جاوے تو 10 دن کی چھٹی ہے. باقی پورا جو ہے سال بھر ہمیں کہاں رہنا ہے؟ اپنے مقام پر رہنا ہے. اب مقام پر کام کیسے کرنا؟ بتایا کہ 3 کام روزانہ کرنے ہیں. 3 کام روزانہ کرنے ہیں. ایک پہلا کام تو صبح میں جیسے فجر کی نماز میں ہم آتے ہی ہے، اس کے بعد جو ہے مشورہ ہوتا ہے. تو مشورے میں جو ہے بیٹھنا، مشورہ میں بیٹھنے کی فکر کریں گے نا تو خود بخود فجر کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہو جائے گی. ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی بھائی؟ مشورہ کی فکر کریں گے تو مشورہ میں ہم بیٹھے 5-7 منٹ کا مشورہ ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. دوسرا کام کرنا ہے، 2 تعلیم کرنی ہے. ایک مسجد میں بیٹھنا ہے تعلیم میں خود بھی، اور وہی تعلیم اپنے کہاں کرنی ہے؟ گھر جا کے کرنی ہے. کہاں کرنی ہے؟ گھر جا کے. ہاں، گھر جا کے بھی اپنی تعلیم والا عمل زندہ کرنا ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام بتایا روزانہ 1 ملاقات کرنی ہے ہمیں، ہے نا بھائی؟ اس سے دیکھو اسپیشل ملاقات کے لیے ایسا ہم دوستوں کے ساتھ کتنی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ 10 منٹ 15 منٹ کھڑے کھڑے بھی باتیں کر لیتے ہیں. اگر یہاں سے نکلتے وقت یہ نیت کر کے جاوے کہ میں کسی ایک کی ملاقات کر لوں گا، تو کسی ایک کو بھی جو ہے بات کر لی تو جو ہے اپنی ملاقات ہو گئی. بھئی آپ کی ملاقات 10 منٹ کی بھی ہو تو بہت ہو گئی. ہم کو کیا بتا دے کہ کم از کم 1 گھنٹے کی ایک ملاقات ہونی چاہیے. ہم کو کیا بتا دے؟ 1 گھنٹے کی ایک ملاقات. آپ اسٹوڈنٹ ہو، ایک 10 منٹ میں 2-4 کی ملاقات کر لی، الحمدللہ بہت ہو گیا. دیکھ لینے کا بھئی اپنی مسجد میں کتنے اطراف میں اسٹوڈنٹ ہے، اور کون کون سے اسٹوڈنٹ جو ہے جھوٹ نہیں رہے، مشورے میں نہیں جڑ رہے، تعلیم میں نہیں جڑ رہے. ایسے لوگوں کی ملاقات کر لی اور موٹی موٹی بات کر لی. یہ 3 کام روزانہ کرنے آسان ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. اور 2 کام ہفتے میں کرنا ہے. ہفتے میں 2 کام کون سا کرنا ہے؟ ایک اپنے سنیچر کا گشت ہے اپنی مسجد کا، برابر ہے. دوسرے دن اتوار چھٹی ہی ہوتی ہے. اگر تھوڑی قربانی لگ گئی ہماری کھانے کے لیے، آگے پیچھے تھوڑا ہو گئے، تو تھوڑا جو ہے پڑھائی آگے پیچھے تھوڑی ہو گئی، تو دوسرے دن ہم کور کر سکتے ہیں اتوار کو. تو جو ہے سنیچر کو 1 گشت کرنا ہے. 1 گشت بھی کریں گے ہمارے لیے بہت ہے نا. ٹھیک ہے، ابھی 1 گشت سے شروعات کرو.
اور 3 دن ہمارے کیسے لگے؟ تو ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں کہ جو مسجد سے ہماری 3 دن کی جماعتیں جاتی ہیں، ان 3 دن کی جماعت میں ہم نکلے، لیکن 3 دن نہیں نکلنا، ہمیں 3 دن کی چھٹی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمیں 1.5 دن تو ہمارے پاس چھٹی ہوتی ہی ہے، سنیچر کی شام سے اتوار شام تک، اتنی 2 دن چھٹی بھائی ہر ایک کے پاس ہوتی ہے۔ سنیچر کو ہاف ڈے ہوتا ہے، ہر ایک کو بھائی صبح کی اسکول ہے، دوپہر کے بعد فارغ ہے، تو 1.5 دن جو ہے جو مسجد کی جماعتیں جا رہی ہے وہاں جو ہے ان کے ساتھ جڑ جانا۔ 1.5 دن بھی لگائیں گے مہینے میں تو آپ کا 1.5 دن جو ہے 3 دن گنا جائے گا، آپ کا 1.5 دن 3 دن کے برابر آپ کو جو ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ ثواب تو بہت ملے گا لیکن فائدہ جو حاصل ہوگا نا وہ 3 دن کا مکمل فائدہ ہوگا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، ویا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب السماوات والارض، یا رب المشرقین و رب المغربین، یا اللہ، یا ستار، یا غفار، یا قادر، یا مقتدر، یا لطیف، یا خبیر، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو، آمین۔ یا العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو، اے اللہ غفلت والی زندگی کو معاف فرما دو، اے مولا آئندہ تمہاری فرمانبرداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دو، آمین۔ اس کی ہمت عطا فرما دو، آمین۔ مولا ہماری مدد فرما دو، اے اللہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، مولا کوئی دن ایسا نہیں جو بغیر گناہ کے گزرا ہو، کوئی رات ایسی نہیں جو بغیر گناہ کے پوری ہوئی ہو، اے اللہ مقدس احساس کل ختم ہو جائیں گے، اس زندگی کے بارے میں اگر آپ نے ہمیں پوچھ لیا کہ کیا لے کے آئے ہو، اے مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اے اللہ لیکن ہم آپ کی مغفرت کی امید پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے آپ سے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کے اٹھانے کو قبول فرما لو، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لو، کہنے سننے کو قبول فرما لو، مولا آپ تو قدردان ہے، اے مولا کریم طلب کے ساتھ، اے مولا کریم اپنی اصلاح کی غرض سے، اے مولا جو آپ کے دربار میں آتا ہے آپ اسے محروم نہیں چھوڑتے، اے اللہ ہمیں محروم ہونے سے بچا لیجیے، اے مولا ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما دیجیے، اے مولا ہمارے حق میں جو خیر ہے وہ مرحمت عطا فرمائی ہو، اے مولا جو مرحمت فرمائی ہو، اے مولا جو ہمارے لیے شر ہو، اے مولا اس سے ہمیں ضرور فرمائی ہو، اے اللہ، اے مولا دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرمائی ہو، اے مولا دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لو، اے مولا ہمارا جان مال وقت صلاحیت یہ سب کچھ اے مولا ایک ہمارا امانت کے طور پر ہمارے پاس ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہو، اے مولا غفلت والی زندگی سے پوری حفاظت فرمائی ہو، اے مولا آج تک اس محنت کے بارے میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، اے مولا ناقدری ہو گئی، اے مولا اس کو ہم نے سرسری سمجھا، اے مولا کریم، اے مولا اس سے ہماری حفاظت فرما کر آئندہ قدر کے ساتھ عظمت کے ساتھ اس کام کو کرنے والا بنا دیجیے، اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرمائی ہو، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائی ہو، اے مولا ہم نے تو ہماری حیثیت کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق عطا پڑھنے کے فیصلے فرمائی ہو، اے مولا آنے والے ہر ایک ساتھی کو قبول فرمائی ہو، اے مولا اس کی زندگی کو مقدس بنائی ہو، اے مولا کریم جنت کا حقدار بنائی ہو، اے مولا دنیا کی خرابیوں سے، اے مولا دنیا کی گندگیوں سے ہر ایک ساتھی کو پاک اور صاف اے مولا رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہو، آپ کی مدد کے بغیر اے مولا ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تو ایک سبحان اللہ کہنے کی بھی محتاج ہے، مالک ہماری مدد فرمائی ہو، مولا کریم استقامت کے ساتھ، اے مولا کریم دل کے لگن کے ساتھ خوشی کے ساتھ، اے مولا فکر کے ساتھ اس کام میں لگے رہنے کی اے مولا توفیق عطا فرمائی ہو، محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تجھے 313 بدری صحابہ کے صدقے تجھے اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعا کو اپنے فضل سے قبول فرمائی ہو، جزا اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔